بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ابواب کے متعلق آپ کے سامنے کچھ عرض کریں گے، سو آپ ہماری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. ابواب باب کی جمع ہے. باب کی جمع کیا آتی ہے؟ ابواب. اصطلاح صرف میں مخصوص ثلاثی مجرد کے ماضی اور مضارع دونوں کے پہلے صیغے کو ملا کر اسے باب کا نام دیتے ہیں. ماضی کا بھی پہلا صیغہ اور مضارع کا بھی پہلا صیغہ، ان دونوں کے صیغے کو ملا کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ باب ہے. مثلا جیسے باب ضرب یضرب ہے، باب نصر ینصر ہے. اور ثلاثی مجرد کے علاوہ مصادر کے مخصوص اوزان کو باب کہتے ہیں، جیسے ضرب یضرب، فتح یفتح اور باب افعال وغیرہ. تو اب آپ یہاں سے یہ اندازہ لگائیں کہ ثلاثی مجرد کے علاوہ جو ہے نا وہ باب جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا مخصوص نام ہوتا ہے. مثلا یہ باب افتحال ہے، یہ افعال ہے اور یہ تفعیل ہے، ان کا وزن جو ہے وہ مخصوص ہے. ثلاثی مجرد کے ابواب 8 ہیں، جن کی 2 قسمیں ہیں، مترد، شاذ. اب مترد جو زیادہ استعمال، شاذ جو قلیل استعمال. مترد وہ ابواب جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ 5 باب ہیں: نصر ینصر، ضرب یضرب. اب آپ کو میں اس طرح سمجھاتا ہوں کہ ماضی مفتوح العین، مضارع مضموم العین، پہلا یہ ہے. دوسرا ماضی مفتوح العین، مضارع مکسور العین، جیسے ضرب یضرب. تیسرا ہے ماضی مکسور العین، مضارع مفتوح العین. اور چوتھا ہے ماضی اور مضارع دونوں مفتوح العین، جیسے فتح یفتح. اور ماضی اور مضارع دونوں مضموم العین، جیسے کرم یکرم، بروزن فعول یفعل. شاذ وہ ابواب جو کم استعمال ہوتے ہیں، یہ 3 ابواب ہیں: حسب یحسب، ماضی اور مضارع دونوں مکسور العین. اور کاد یکاد، یعنی ماضی مضموم العین، مضارع مفتوح العین، جیسے قود یقود. اور تیسرا ہے ماضی مکسور العین، مضارع مضموم العین، جیسے فضل یفضل. ان میں سے آخری باب متروک ہے. متروک کا معنی ہوتا ہے یہ جس میں اس کو چھوڑا گیا ہے، یعنی وہ اس کو جو ہے وہ ترک کیا گیا ہے، یعنی فضل یفضل کو. اور دوسرا باب نہایت قلیل ہے، جیسے یہ قاد یقاد ہے نا، یہ بھی نہایت قلیل ابواب میں سے ہے. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ آگے ہم پھر ان کے متعلق تفصیلی گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.